محمدا الوسیلۃ محمودا الذی وعدتہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سامعین کرام، سورہ احزاب دی آیت نمبر 56 میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہے. مشہور آیت ہے، ہر دینی محفل اور مجلس تقریباً دہرائی جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ دے فرشتے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے صلات بھیجدے ہیں. اے ایمان والو، تسی بھی آپ تے صلات بھیجو اور سلام بھیجو. تو اج دا خطبہ جڑا ہے دین دے اس موضوع تے ہی ہونا ہے کہ صلات علی نبی دی اہمیت کی ہے، کیوں یہ حکم ہویا اور ساڈے تے دا اثر کی ہونا چاہیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث کا مطالعہ کتنا پتہ چل رہا کہ صلات علی نبی جنوں اسی اپنی زبان درود شریف کہہ دینے بہت اہم دین دا حصہ ہے. یہ صرف ایک رسم نہیں، اگر آدمی پوری طرح سمجھے دے دین نہ جڑن لئی اور اللہ تعالیٰ تک رسائی لیے بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ. دین جس طرح کنیکشن اگر ٹوٹ جائے تو آدمی نوں پھر لائٹ اور حرارت نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ دے رسول نالوں رابطہ اور تعلق ٹوٹ جائے تو پھر خدا تک رسائی بالکل ناممکن ہے. کوئی طریقہ ہی نہیں. کے بے اتہ نمی گرد سبل. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا رسول کی ہے، اس کے بغیر اللہ کی طرف راستے طے نہیں ہوتے. کوئی سڑک نہیں جاتی، سب تے سیل لگی ہوئی ہے. اللہ کی طرف ایک ہی راستہ جانا، رسول اور نبی کا راستہ. اس تو اللہ کے رسول نال جنہ کوئی جڑتا ہے، جنی وہ وابستگی اور پیوند زیادہ پختہ ہوں اُنہ ہی کرنٹ زیادہ ہوتا. اس پاروں ہی حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دن قیامت دے تو سارے تو زیادہ قریب لوگ میرے وہ ہونے ہیں جڑے میرے سے زیادہ درود پڑھتے. ایک معیار ہے، ایک ایسا سمجھو پیمانہ جس میں تسی فیصلہ کر سکتے جی بے دن قیامت دے اللہ دے رسول دے قریب اگر تسی ہونا چاہتے جی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت ہے اول الناس بی یوم القیامت اکثر علیہ الصلاۃ، کہ دن قیامت دے سب لوگوں چوں میرے قریب وہ ہونے ہیں جڑے میرے سے زیادہ درود پہ گئے. تو اس سے پہلی بات ایک لفظی اصلاح کہ درود نہیں کہنا، دال تے زبر نہیں پڑھنی. وہ چونکہ آسان ہے فتح زبر کہہ دینا زبان لی آسان ہے، اس تو ہر بندہ درود کہہ دینا. درود بہت بری چیز ہے. درود کٹن آتے ہیں، جدوں فصل کی کٹائی ہوتی تو درود نہ کھواؤں. وہ دال تے زبر ہے، وہ غلط بات ہے، وہ کوئی تعلق نہیں. یہ درود ہے، دال تے پیش ہے. یہ خیال رکھنا میرے چونکہ دند نہیں اس تو صحیح ہے کہ میرے کو بھی نہیں ہوتی، کئی سمجھ نہیں آتی. پیش دال تے پیش یاد رکھنی. درود زبر نہیں کہنی. زبر نال جڑا مصدر ہے فارسی زبان کا کٹن آتے، کسی شے نوں کاٹنا درود ہے. درود ستائش تعریف دعا یہ ہے لغت زبان. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا. اور دوسرے پاسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے خود بہت بڑے جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ جنہوں کا شمار ہے، رسول اللہ دے ننہال بنو زہرہ چویں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ فرماؤں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کروں نکلے حتی داخل نخلا، چل دے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ داخل ہو گئے. فاستقبل القبلۃ فخر ساجدا، آپ نے باغ داخل ہو کے میں دروازے تے رہا، قبلہ نو منہ کیتا اور سجدہ کیتا. یہ سجدہ بہت لمبا کیتا، اتنا لمبا کیتا حتی خشیت ان یکون اللہ تعالیٰ قد توفی، کہ مینوں یہ اندیشہ محسوس ہونے لگ پیا، میں ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کی روح قبض کر دی، حضور فوت ہو گئے. اتنا لمبا سجدہ زندہ بندہ نہیں کر سکتا. قال فجئت انظر فرفع راسه، میں آیا ویکھاں کہ واقعی آپ فوت ہو گئے زندہ. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرفع راسه، سر مبارک اٹھایا. فقال ما لک، کیا عبد الرحمن کی گل ہوئی، کیوں تو پریشان اور گھبرایا؟ فذکرت له ذلک، تو میں دسیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو ایڈا لمبا سجدہ سمجھ کے
مینوں تو یہ محسوس ہونے لگ پیا بھی تسی دنیا تو رخصت ہو گئے. قال فقال تو عبد الرحمن فرماؤندے نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے سی ان جبریل علیہ السلام قال علی اللہ بشرک ان اللہ عز وجل یقول لک کہ انہاں آخیا اللہ دے رسول میں تمہیں ایک خوشخبری نہ دیا بشارت نہ دیا کہ اللہ رب العالمین مالک کائنات کہندا من صلی علیہ صلاۃ صلیت کہ جڑا تہاڈے تے ایک واری صلات بھیجوں گا میں بھی اتنے صلات بھیجوں گا. جواب تے اللہ رسول اللہ جی بجائے کہ حضور جواب دے نا اللہ اپنے ذمہ لے لیا کہ میرے محبوب تے جڑا صلات کہوں گا میں اتنے صلات کہوں گا. ومن سلم علیہ سلم تو رہ اور جڑا تہاڈے سلام کہوں گا میں اتنے خود سلام کہوں گا. رب سلام کہ سلام قولا من رب الرحیم یہ بڑا انعام سورہ یاسین سے بیان ہویا کہ لوگ جان گے تو بجائے دے بندے جا کے رب دے سامنے کوئی کہن اللہ انہاں تے پیشگی سلام کہوں گا کہ شاباش ہے تہاڈا جمنا یہو جہے بندے جی میں چاہتا اس طرح کی زندگی گزار کیا. انہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے دیڑیاں دے جواب کیا بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی پاگل ہو جاتے ہیں. حالانکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھنی چاہیے. دماغ خراب ہو جاتے کوئی خدا نہیں کوئی آخرا وہ تہاڈی گل ہی من لیے بھی نہیں. کنی اچھی بات کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دیڑی نو کہ جے تیری گل ٹھیک ہے نا میں گاہ کچھ نہیں تو مینوں کوئی خطرہ ہے میں جڑیاں نیکیاں کر رہا مینوں یہ کوئی نقصان ہوگا مر کے مٹی ہو جائیں گے تم ہی برابر ہی ہو جان گے. تو جے میری گل صحیح نکل آئی بھی اللہ بھی ہے تو آخرت تیرا کی بنوں گا. دیڑی نے توبہ کر انہوں نے آخیا اندیشہ ہے جڑا خسران ہی کافی ہے یقین تو بہت بات کی گل ہے. ڈر ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس رستے ڈاکو بیٹھے کون عقل مند جانا اینا خیال ہی آ جائے کہ ادھر شیر ہے یار تب بچ دے لو. ہر انسان رب نے اینی عقل دیتی بھی خطرے کا ذرا احساس ہی ہو جائے تو ہر شخص بچاؤ کرنا. ایڈا وڈا خطرہ نہ ہونا سی کہ دوبارہ موقع نہیں ملنا جہنم اور ایسا ہے کہ جب ذرا ٹھنڈی ہوگی اسی پڑکا دیں گے. امام علیہ السلام نے فرمایا جی میری گل نکلی تیرا کی بنوں گا. آدمی شریف سی توبہ کر اس تو زیادہ بحث بھی اینا ہی کافی ہے. جی تیری گل ہوگی تو دیندار لوگوں کو نقصان کوئی نہیں ہے دہریا تو جی دوجا پہلو ٹھیک نکلا تیرا کی پھر بنوں گا. ارے مر لگیا جسٹس منیر نے کیا اللہ انہوں معاف کرے دہریا مسلمان ہوگا مسلمان نہیں سی. آپ انہیں منظور قادر نے آخیا وزیر قانون ہو گیا وکیل سی بڑا انہیں آخیا منظور قادر یار میرا تو ایمان ہی نہیں سی کوئی خدا ہوں کی بنوں گا. منظور قادر نے آپ اپنی کہانی لکھا میں آخیا جج صاحب تسی رہ جائے جسٹس تمہیں پتا کہ عدالت دے رحم و کرم تے آدمی چھڑ دے نا جنہیں توہین عدالت کی ہوئے تو جج عموماً رحم کر دے تو انہیں اپنے آپ بس عدالت دے رحم و کرم تے چھڑ دے اخیر یہی ہونا ہوں. اس تو اللہ سلام کہے سلام قولا من رب الرحیم فرمایا سب تو بڑا انعام یہ ہوگا کہ میں پیشگی تمہیں سلام کہوں گا رب رحیم سلام کہوں گا کہ شاباش ہے تھوڑے یار یہو جی زندگی کی. تو ایک اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دین لگا سی بہت دانائی کی بات کہ امام صادق علیہ السلام کی طرح ہی انہیں چنا بزی کہ اگر مر گئے ماست مر گئے دعا پہنچا جو جنہیں پڑھ لکھ کے پاگل ہوئے آندہ اس طرح کی زندگی گزار کہ اگر یہ ڈیری سچ آندے نا بھی کوئی حساب کتاب نہیں چنا بزی کہ اگر مر گئے ماست مر گئے دوام تو اپنے وروں کسر نہ چھڈ اتنا دی پاک زندگی گزار کہ اگر یہ ٹھیک آندے ہے کہ ہمیشہ ختم ہی ہو جانا موت تو بعد کچھ نہیں کہ ہوئے پھر کی خدا سے کردہ خود شرمسار تر کر بڑی رندانہ جرت نہ کیا کہ ایسے خدا نے ڈب کے مر دینا چاہیے کہ لوگ نیکیاں کرتے رہے تکلیفاں اٹھائیاں اور حق تے جمے رہے کہ اجر کچھ بھی نہ دیتا اور بے ایمان جڑے سو زمین تے دمناؤندے رہے تو کوئی عدل انصاف نہ کیتا یہ بہتر ہے تھی منو کوئی خدا ہی خدا ہے اور پھر انصاف نہ کرے ایسے خدا نو شرمسار ہونا چاہیے کہ انہیں نیکیاں نام ہی کوئی یعنی ایڈا لغو عقیدہ ہے جرا اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک سمجھو لاجی کری ہے کہ آفا نظر المسلمین کر مجرم کہ فرما برداران اور نافرمانوں برابر کر دیں گے سی کہ تمہیں مٹی ہو گیا تماشا دیکھتا میرا مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے کیفا تحکمون کیسی بکواس کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو نادان اور بیوقوف سمجھتے جی کہ دنیا سے سب کچھ ہوتا رہا اور وہ کوئی انصاف ہی نہیں کیتا بالکل لغو بات. اس تو اللہ پاک فرماؤں جہے ادا دے ہو کے آؤ گے نا کہ میں بھی اسے فرشتوں کے سامنے آکوں گا کہ یہاں کی خاطر تو میں دنیا بنائی سی میرا مینوں بھول سی کہ خون ریزی بھی کرنی تو فساد بھی کرنے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے جھٹلایا نہیں ٹھیک آدھے سی وہ مگر صرف اللہ تعالیٰ نے دوسرا جڑا رخ سی کہ نیک اور صالحین چو پشت آدم چو پیدا ہونے سی نبی صدیق شہید اور صالحین. اللہ نے فرمایا دنیا سرجنا بھی بنی سورہ آراف جی آؤں کہ دنیا کی زینت مومنہ لی ہے
تو قیامت کی تو خارج تنے والی اتنے بھی سمجھایا کہ اگر دیندار کوئی آدمی زینت نو منع کرتا کہ عورتیں نہ بن سکن یا مرد نہ اپنے آپ کو ٹھیک لے، بیوقوف من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات، اللہ نے جڑیاں پاکیزہ چیزاں انسانوں لیے پیدا کیتیاں کس حرام کیتیاں؟ ناراض ہو کیا کہ حرام کیتیاں؟ میں پاکیزہ چیزاں دتیاں بھی کھاؤ پیو پہنو، تسی حرام کر اٹھ پے، میں پیدا کرنے کے بعد پچھتایا میرے بندے کیوں استعمال کر؟ دین دی غلط تشریح، دین میں تے کوئی اعتراض نہیں، حدود ضرور ہے کہ حد دے اندر رہ کے جی نہ تمہیں نقصان ہوئے نہ دوسرے معاشرے میں ہوئے علیحدہ سب بھی بہتری، مگر کتے نہیں حرام کیتا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بات پھیل جاندی، انہوں نے زمانے ایک صوفی ہو گیا، کپڑے جڑے سی پیڑے پہننے شروع کرتے، کھانے چھڑ دیتے، گوشت دودھ وغیرہ فروٹ، بھرا نے آ کے شکایت کی امیر المومنین علیہ السلام کیا کہنا کہ گل سن، خدا نے چیزاں پیدا کرنے تو بعد انہوں نے حلال کرنے تو بعد واپس لے دیا حکم، حلال نہیں کیتیاں؟ آندا جی کیتیاں، یہ ہن پچھتاؤندا میں کیا فروٹ کیوں پیدا کر بیٹھا رہے، دودھ کیوں پیدا کر؟ آندا نہیں، تو فرمایا کیوں چھڈائی پھر؟ حلال کیتیاں پیدا کیے سر سک جان ادو ہی، پھل جڑے وہ پرندے درندے کھا جانا انسانوں لیے حرام ہے۔ کہنے لگا امیر المومنین تسی کیوں پھر پھٹے کپڑے پاؤندے جی؟ تہاڈا لباس اتنا دا کیوں؟ تسی سکا جاؤں دا آٹا کیوں پھکدے جی؟ فرمایا اتوں تو تینوں شیطان نے گمراہ کر دیتا، وہ امام ہے محمد دا، میں ایسے سربراہ اور صدر مملکت ہے، میں کم از کم سطح جتے کام امتی گزارا کر اتنے نہ رہا، مینوں کی پتہ لگے غریباں تے کی گزر رہی ہے، جو ذمہ داری میری ہے تیری ہے، کھاؤ پیو اللہ دیا نعمتاں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام جنوں ویندے بحال مندہ پوچھتے تینوں رب نے کچھ دتا کہ نہیں؟ دیواں دا بہت دتا، مال ہے، بکرے فرماؤندے، تادا اجاں دا بنیا اشتہار دیندا پھرنا کہ خدا نے کچھ بھی نہیں دتا، یہ بھی نہ شکری دی قسم ہے، تیرے لباس تے تیری سواری تے ہر شاید اثر نظر ہونا چاہیے خدا دی نعمت۔ تو مطلب کہ اللہ پاک سلام کہوں گا کہ شاباش ہے تواڈے جمن دا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا اصل عبد الرحمن اے گل ہوئی سی کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے آخیا اللہ دے رسول تانوں میں بشارت دیاں کہ اللہ تعالیٰ فرماؤندا بھی جڑا تواڈے تے صراط بھیجوں گا، اللہ تے صراط بھیجوں گا جڑا سلام تاج میں سجدہ شکر کیتا، اور امام حاکم فرماؤندے سجدہ شکر تے اس بارے اس تو زیادہ صحیح روایت کوئی نہیں، دوجیاں جی ذکر ہوندے سجدے، مگر سب تو کبھی روایت جی نا کہ نعمت دا جدوں سنو کسی مقدمے فتح ہوئی یا بیٹا ہو گیا، کوئی نعمت ہر وقت ہو رہی ہے مگر چھوٹیاں تے دھیان نہیں، جدو کوئی خصوصی انعام ہو رہا تہاڈا دل محسوس کرے رب نے بڑا کرم کیتا، وہ پہلا حل ہے کہ فوراً سجدے دے گا، وضو ہوئے نہ ہوئے، قبلے نو منہ ہوئے نہ ہوئے، سجدہ شکر خود دین دا حصہ کہ فوراً سر سجدے چڑھ دے کہ اللہ تیرا بڑا انعام، تیری مہربانی ہے۔ یہ سجدہ شکر بھی سنت دا ایک حصہ ہے۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام جے ویکھدے سی کہ بونا چھوٹا سی تو تمسخر ہونا، ساری تو مت ماری نہ کسی مریض نو ویکھیا تو خیر اسی ٹھٹھا کر دیا ہاں کیویں لنگڑا کے، مگر اللہ دے رسول سجدے ٹیک کہ ادا کا مینوں بھی رب بنا سکتا سی، ایڈا ہی رکھدا، اگر پورا کر دیتا تو وہ انعام ہے، ورنہ میرے کو سرخاب دے پر لگے، انہیں کوئی جرم کیتا، ایس نظر نہ کائنات نو ویکھنا چاہیے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا میرے تے صلات بھیجن والے قیامت دے دن سب تو زیادہ میرے نیڑے ہون گے، اللہ انہاں دے صلات بھیجوں گا۔ اور دوسری روایت جڑی وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ وہ تیرے تو بھی اگے فرما دے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایک دن آئے مجلس تشریف لے آئے والبشر فی وجہ، چہرہ چمکا بالکل خوشی دے آثار، فقال جانی جبریل، تو آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے سی۔ دوجی روایت ہے کہ وہ صحابی نے پوچھا بھی یا رسول اللہ اج اینے تسی خوش نظر آؤندے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے سی، فقال ان ربک یقول، اور مینوں یہ پیغام بتا کہ تہاڈا پروردگار ہے فرماؤندا تیرا رب، پہلا یہ اضافت ہی بڑی تشریف تھی، کوئی آخیا تیرا صدر صاحب آندا ہے، حالانکہ صدر پورے ملک تیرا، کنی خصوصی در امتیاز ہے کہ تیرا خصوصی رب ہے جو تیرے تے نام ہے وہ کسی اور باقی تے نہیں۔ یقول اما یرضیک اللہ یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک اللہ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش نہیں ہے کہ جڑا تیرے تے ایک باری درود شریف پڑھوں گا میری امت آدمی میں اتنے 10 باری صلات بھیجوں ولا یسلم علیک احد من امتک اللہ سلمت العشرہ، جڑا ایک باری سلام کہوں گا 10 باری۔ اس تو جس گل کا قرآن کہے کہ اللہ اور اللہ دے فرشتے کام کر دے، اے ایمان والے تسی بھی کرو، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حدیثاں سے تذکرہ کر، اور یہ بھی حدیث پاک فرمایا کہ جے کسی جگہ تے مسلمان اکٹھے کوئی میٹنگ ہے مگر اس محفل سے انہوں نے نہ اللہ نو یاد کیتا نہ اللہ دے رسول تے درود بھیجیا، دن قیامت دے مجلس انہاں واسطے حسرت دا باعث پچھتاؤ گے تو رون گے جیسے یار ایڈا موقع مس کر دیتا، اور جن مرضی ایجنڈے سی وہ بعد ہوندے رہیں گے، پہلا اللہ دا ذکر کرو
جنہیں دنیا بنائی ہے سانوں مومن بنایا تے اللہ دے رسول دا ذکر کرو جن کے ذریعے ہدایت ملی۔ تو یہ سلسلہ جو باتاں چونکہ بہت ہے، اختصار تو کم